بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم معراج شریف کا مختصر سا واقعہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک طشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جس کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3، امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خداوند عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرا قول بدل نہیں سکتا۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں
اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کور باطنوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کے محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا، چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر کیے فرمایا: مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔ بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ آسمان اول، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام مستعد جہاں آپ نے کلم و قدرت کے چلنے کی آوازیں سنیں، پھر عرش اعظم۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے منبر پر چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر جوں ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، ہر طرف سے پہاڑوں کی طرف بادل آ کے چھا گئے، اور ابھی آپ منبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے، اور 8 دن تک مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب دوسرے جمعے کو آپ خطبے کے منبر پر رونق افروز ہوئے تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکانات منہدم ہو گئے، مال مویشی غرق ہو گئے، لہٰذا دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو۔ پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینے کے ارد گرد سے بادل چھٹ گئے اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔